رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي محترم حضرات گرامی، آج کا ساڈا موضوع مراقبہ، غور و فکر کرنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران آیت نمبر 190 اور 91 میں، بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں بڑی نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے۔ وہ عقل مند جو ذکر کرتے رہتے اللہ تعالیٰ کا، کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اور غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، اور تسلیم کرتے ہیں اے ہمارے مالک، نہیں پیدا فرمایا تو نے یہ کارخانہ حیات بیکار، پاک ہے تو ہر عیب سے، بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ تو ان آیتاں دے وچ غور و فکر کرنے کا حکم دیتا گیا ہے، اور جڑے عقل مند لوگ نے وہ ہر چیز غور و فکر کرتے ہیں تو انہوں نے واسطے بڑی نشانیاں نے جو بھی نظام کائنات چل رہا ہے، زمین تے آسمان کو پیدا فرمانا، رات دے دن کا بدلنا، اور یہ بڑی نشانیاں نے غور و فکر کرنا حکم دیتا گیا۔ تو اسی طرح ہی وہ عقل مند لوگ انہوں واسطے نشانیاں نے جڑے ذکر کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، کھڑے بیٹھے لیٹے اور فکر کرتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ ہمارے رب تو نے کوئی چیز بیکار کر رہا، ایک ذرہ ایک دن کا بھی اگر کتے پہ آئے تو سمجھے بیکار نہیں ہے۔ اسی بڑیاں چیزاں سے اعتراض اٹھاتے رہنے ہیں کہ اللہ انج نہ کردا تے کسی، اللہ چیز پیدا نہ کردا تے کسی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی، ہر چیز ہے کوئی مقصد تے مطلب ہے۔ جسے اسی تیلے گھاس پھوس کہنے جا کے دیکھو پنساری کی دکان میں گولیاں بھری ہوئی، پتہ اللہ نے کی شفاواں رکھی ہوئی، تو ہر چیز قدرتیاں نشانیاں نے۔ تو یہ غور و فکر کا معاملہ ہے، تو یہ ایک خارج ہے سارے تو باہر ہے، عالم جہاں کائنات ہے، عالم جہاں کارخانہ حیات ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غور و فکر کرو تو انسان کے اندر بڑی نشانیاں ہیں، انسان کے وجود کے اندر بھی بہت کچھ ہے۔ اے عالم کبیر ہے جہاں عالم اسی دیکھ رہے ہیں، زمین آسمان جو کچھ بھی اسی دیکھ رہے ہیں، یہ عالم کبیر ہے۔ انسان جہاں یہ عالم صغیر ہے، یہ بھی ایک عالم پورا جہان، پوری کائنات انسان کے اندر موجود ہے۔ تو یہ اپنے اندر بھی غور و فکر کرنا ہوگا، اپنے اندر دیکھو۔ تو مراقبہ کرنے کا حکم دیتا گیا، تو مراقبہ کہنوں کہنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تفکر و تدبر یعنی غور و فکر کرنا، کہ ہم پایا کوئی عبادت نہیں، یعنی غور و فکر کرنے کے برابر کوئی عبادت نہیں۔ یہ تفسیر ضیاء القرآن میں حدیث شریف لکھی گئی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ غور و فکر کرنا اتنا درجہ مقام۔ تو اس طرح نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔
تو حکم دیتا گیا ہے غور و فکر دا. اور جدوں بیعت کیتا جاندا ساڈے سفر عالیہ دے وچ کسے نوں تو اونوں مراقبے دا حکم دیتا جاندا ہے. کس طرح اکھاں بند کر کے بیٹھ جاؤ, دل کی طرف دیکھو, پیر و مرشد کا تصور کرو اور دروشی پڑھو. تو مراقبہ جڑا لفظ ہے مراقبہ کا مطلب ہے انتظار کرنا. تو دوسرا دا معنی کہ دل دی نگہبانی کرنا, دل دی نگہبانی کرنا, حفاظت کرنا, نگرانی کرنا, کسی چیز کی راکھی کرنا, اپنے دل دی نگہبانی کرنا غور و فکر کے ذریعے کہ میرا عمل کدھر جا رہا ہے, میں کی عمل کر رہا ہوں, اس عمل تے غور کرنا, غور و فکر کرنا, اس کو سمجھنا. انسان جو کر رہا ہے پتہ ہونا چاہیے میں کی کر رہا ہوں, اس چیز کو دیکھنا سوچنا چاہیے نا کہ میں کر کی رہا ہوں. ساڈا یہ حال ہے کہ اسی نماز سے کھڑے سانوں پتہ ہی نہیں سی کرنا, اسی کھڑے نماز سے پہنچے کتے ہو بازار سے سودیاں جو کاروباراں دے وچ کھبے ہوئے. تو یہ کہ سانوں پتہ ہونا چاہیے کہ اسی کرن کی رہے ہیں, کہن کی رہے ہیں, اسی اللہ دی بارگاہ وچ کھڑے ہیں. یہ تو خیال ہونا چاہیے اللہ دی بارگاہ وچ کھڑے, اللہ دے سامنے کھڑے. تو یہ چیزاں جڑیاں نے غور و فکر دے نال حاصل ہوندی. تو انسان نو یکسوئی دی ضرورت ہے انہاں چیزاں دے واسطے. انسان دے دل دے اندر جو خیالات آندے نے سارے نو روک کے تے یکسوئی پیدا کرنا, یعنی کہ ایک اپنی توجہ ایک سائڈ تے مرکوز ہو جائے, ایک نقطے تے توجہ مرکوز کر لینا مراقبہ. تو یہ بہت مختلف طریقے جڑے نے وہ دسے گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت تو پہلے غار حرا تشریف لائے گا. تو نماز سے کھانے کا وہ بڑی ہے, تو غار حرا سے جا کے علیحدگی وچ بیٹھ کے اہل مراقبے کرانے. مراقبے دے وچ اپنے اللہ تعالی دے نو تلاش کرتے سن, او دا قرب تلاش کرتے سن, او دی رضا تلاش کرتے سن. تو یکسوئی دنیا نالوں کٹ کے ہر چیز تو علیحدہ ہو کے سب کچھ ایک پاسے رکھ کے تو اکھاں بند کر کے یکسوئی دے وچ بیٹھنا, یکسوئی پیدا کرنا تے اپنی پوری توجہ اپنی مالک دی طرف لگ جائے. تو یکسوئی پیدا کرنے دے نال ہی جڑی او انسان دی عبادت خالص ہوندی ہے. حدیث جبریل حدیث احسان بھی انہوں کیا جاتا ہے, جس تو اسی پہلے شروع کیتا سی معاملہ. تو جسے چاہتا ہے کہ تو عبادت اللہ کی عبادت اس طرح کر جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا. تو یہ ہے کہ مراقبے دے وچ ایسی کیفیت پیدا کرنے کی جس طرح اللہ کو دیکھ رہا. تو وہ مقام مشاہدہ ہے, لیکن مشاہدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا. تو فرمایا اگر تو اللہ نو نہیں دیکھ رہا تو کم از کم اتنا خیال ضرور کر کے اللہ تینوں دیکھ رہا ہے. تو ایسی محبیت ہو جائے انسان ہر چیز تو کٹ جائے, دنیا کے ہر معاملے تو کٹ جائے, دین ہٹ جائے ساری چیزاں تو پوری توجہ اس پاس ہو جائے اپنے مالک کی طرح. جی یہ بھی چیز پیدا ہو جائے تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ انسان کو پتا ہوئے یہ چیز پکی انسان کے اندر بیٹھ جائے, پوری توجہ اچھے لگ جائے کہ میرا اللہ میں ویکھدا, میں وہ سامنے تو میں ویکھ رہا, تو پھر انسان بچ جائے اوٹ پٹانگ حرکتاں کرن تک. پھر وہ ہر قدم سوچ کے رکھتا ہے کہ میرا مالک میں دیکھ رہا, میں وہ سامنے وہ تو پاسے نہیں جا سکتا. وہ ہر وقت وہ کیمرہ میرے پہ پھٹے, ہر وقت میں واچ ہوا. تو انسان بڑے چیزاں تو بڑی گناہوں تو بچتا ہے. تو مراقبہ یہ ہوئی یکسوئی حاصل کرنا نام مراقبہ. تو کدے وچ انسان جڑا ہے وہ اپنے اندر جڑا ہے پورے جس طرح کہ دسیا گیا سی کہ انسان دے اندر پوری کائنات ہے, انسان دے اندر لطائف نے, 6 نور نے انسان دے اندر, گویا پوری کائنات پورا جہان انسان دے اندر ہے. تو جدو مراقبے دے وچ جاندا ہے اور یکسوئی پیدا ہو جاندی ہے اور او دے باطن دی نظر کھلدی تے پھر سارے جہان اپنے اندر جڑا انسان دیکھدا. تو اکھاں جڑیاں نے اے دے اندر ایک حجاب ہے, لیکن وہ روح جڑی ہے اودی اکھاں کھلدیاں جس وقت تے پھر ہر چیز دا
معائنہ تے مشاہدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا بھی مشاہدہ انسان کرتا ہے. تو یہ جڑا ہے غور و فکر کے نال جڑا کرنا ذکر کی دسیا گیا مراقبہ بیعت ہونے تو بعد مراقبہ دسیا گیا اور تصور شاید اور ذکر دسیا گیا. تو ذکر خالی ذکر کسی کام کا نہیں. بزرگ فرماتے ہیں کہ ذکر بے فکر جس ذکر دے نال فکر شامل نہیں ہے غور و فکر شامل نہیں ہے. فرمایا وہ کتے دی بھون کے جی کتا بھوندا رہندا ٹوں ٹوں کردا رہندا اس ذکر دا فائدہ نہیں پہنچے گا. کہ ذکر دے نال انہوں تصور شہر دے نال ذکر کرے اور وہ مراقبے سے جائے اور اس چیز کا فکر کرے کہ میں کی کر رہا ہوں, ورنہ او دا ذکر دے میں نہیں ہوئے گا انہوں او دا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. تو ان ساری چیزاں تو یکسوئی پیدا کر کے کہ انسان نے جو ہے نا وہ مراقبہ کرنا. تو ذکر و فکر کے نال مراقبہ بہت ضروری ہے. ذکر و فکر جتنا بھی کیتا جائے وہ فائدہ تا ہی ہوئے گا کہ جدھر مراقبے سے انسان کامیاب ہوئے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنا نفسوں میں غور کیوں نہیں کرتے ففی انفسکم افلا تبصرون. اللہ تعالیٰ میں تمہارے اندر تم دیکھتے کیوں نہیں. بعض نے ترجمہ کیتا کہ تم دیکھ نہیں سکتے. تو صوفی کرام نے ترجمہ کیتا تم دیکھتے کیوں میں تمہارے اندر. تو سلطان بابو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تن رب سچے دا حجرا, یہ تن ہے جسم ہے باڈی رب سچے دا حجرا پاپ کیڑا چاہتی وہ چاہتی کیوں پانا پیرو مرشد چاہتی پانا کس طرح. قرآن پاک چاہتا ہے کہ اے اکھاں جڑیاں نے اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی یعنی اللہ نو گھیر نہیں سکتی. ایک چھوٹی چیز ہے اے میرے سامنے تے اینو تے نظر گھیر لئی چارج پہ تو دیکھ لی اینو گھیر لیا نظر تے بہت بڑی چیز ہے اونوں نظر کس طرح گھیر لے. اے نظر جڑی دیوار دے پار نہیں دیکھ سکتی کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی. تو اللہ تعالیٰ دا یہ اکھاں احاطہ نہیں کر سکدیاں گھیر نہیں سکدیاں ادراک نہیں کر سکدیاں. لیکن پیرو مرشد کہتے ہیں کہ اکھاں بند کر لو بیعت کردیا نال اکھاں بند کراتے ہیں کیونکہ اکھاں اللہ نہیں دیکھ سکتی. پھر کہتے ہیں دل کی طرف دیکھ دل کی اکھاں دل کی طرف دیکھ اور پیرو مرشد کا تصور کہنا تصور جہاں ہے وہ پیرو مرشد کے قائم مقام پیر مرشد کے نال ایک رابطہ ہے روحانی رابطہ پیدا کرتا ہے. جب انسان تصور کرتا ہے پیرو مرشد کا تے پیرو مرشد نے روحانی طور پہ اطلاع ہوتی کال ادھر ایک لنک روحانی جوڑتا پیدا ہو پیرو مرشد کی توجہ اس طرف ہو جاتی اور ادھر انوار الہی رحمت الہی آنا شروع ہو جاتے دل دے وچ انوار تے جلدیات آنے شروع ہو جاتے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مقناطیسی پاور رکھی میگنیٹ پاور رکھی جویں کہ مقناطیس لوہے نو کھچ لیندا تے جے لوہا وزنی ہوئے تے مقناطیس نو کھچ لیندا. تو اس طریقے سے انسان کے اندر میگنیٹ پاور ہے مقناطیسی پاور ہے کہ جڑی انوار تے جلدیات نو اپنی طرف کھچے. تو انسان کو تصور کرنا چاہیے خیال کرنا چاہیے کہ میرے پیر و مرشد دل تے قلم مبارک تے رحمت الہی انوار و تجلیات دی بارشیں ہو رہی کہ میرا دل پیر و مرشد دل دے چلے کہ پرنالا میرے دل دے وچ آ اتھوں رحمت الہی انوار و تجلیات دا پرنالا میرے دل دے وچ آ. تو اس طریقے دے نال اوتھے پھر مراقبے دا مطلب جس ویلے اسی مراقبہ کر کے درود شریف پڑھنے تو پیر و مرشد تصور کرنے اسی یہ سوچنے کہ میرا اپنے پیر و مرشد انتظار ہے. پیر و مرشد جس نے 11 دفعہ درود شریف پڑھ لیا جاتا ہے سمجھنا چاہیے کہ میرے پیر و مرشد میرے کو پہنچ گیا. نظر آئے نہ نظر آئے وہ ہے معاملہ اس چیز کا کوئی معاملہ نہیں. یہ سمجھو کہ پیر و مرشد میرے کو ہے اور روحانی لنک پیدا کر رہا ہے. اس تو بعد پھر تصور کرنے تو بعد پھر ذکر کرنا کیونکہ پیر و مرشد دی توجہ حاصل ہو گئی تو پھر ذکر فائدے مند ہے. انوار و تجلیات آنی شروع ہو جانی ہیں اور پھر نال ذکر دی انوار و تجلیات بھی آ. تو اس طریقے دے نال جب انسان جڑا ہے یہ ذکر کردا ہے تو دل دے اوتے ذکر دی ضرباں لاندا ہے تو او اندر دا نور اجاگر ہوندا ہے کیونکہ اندر بھی نور ہے. روحانیت تین قسم دی ایک بیرونی جہاں اسی ذکر
جہری ذکر یعنی آواز نال زبان نال ذکر کرنا، یہ بھی روحانیت ہے۔ یہ بیرونی روحانیت ہے، کچھ بھی اسی پڑھنے پڑھانے ہیں یہ روحانیت حاصل ہوتی ہے، ایک بیرونی روحانیت سانو حاصل ہوگا، ساری روح طاقت پہنچ گئی، روح نور ہے تے روح دی غذا بھی نور ہے تے ذکر بھی نور ہے، جو بھی اسی پڑھنے پڑھانے وہ نور ہے تے وہ نور حاصل ہوتا ہے تے وہ روح دی غذا بنتی تے روح تقویت پہنچی، روح طاقتور ہوتی، تو اس طرح ایک اندرونی روحانیت، یہ بیرونی جڑی اسفل کہتے ہیں نچلے درجے اسفل، اے مقام ناسوت ہے، اے عالم ناسوت ہے جڑا اسی جتھے بیٹھے ہیں دنیا دے وچ، یہ عالم ناسوت ہے، عالم اسفل ہے، یعنی نچلے درجے دی دا عالم، تو او بیرونی روحانیت اسفل روحانیت ہے، تے اندرونی روحانیت جس لے اجاگر ہوندی اندر جڑے لطائف دسے ہیں پیچھے بیان دے جدوں وہ لطائف بیدار ہوندے ہیں، وہ انوار جڑے اللہ تعالی نے اندر دور رکھے نے، جس وقت وہ ضرب لگتی ہے تو وہ انوار بھڑکنا شروع ہوتے ہیں، وہ بھی روحانیت اجاگر ہونے شروع ہو جاتی، تو وہ افضل ہے، وہ اندرونی روحانیت نال ملنا شروع ہو گئے، تو پھر اس تو بعد تیسری روحانیت شروع ہوتی ہے، وہ جڑے انوار الہی آنا شروع ہو جاتے ہیں، جدو یہ دونوں روحانیت حاصل ہوتی ہیں تو پھر تیسری روحانیت جس طرح ترقی کر کے اگے جانا ہے شان روحانیت دے وچ، کہ پھر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ اللہ اندرونی جڑی ہے وہ ملکوت ہے، اے دل جڑا ہے قلب جڑا ہے یہ عالم ملکوت ہے، اے ظاہر دا عالم عالم دنیا زمین تو آسمانہ تک دا عالم عالم ناسوت ہے، تو دل جڑا ہے وہ عالم ملکوت ہے، انہوں لوہے محفوظ بھی کیا جاتا ہے، انہوں عالم مثال بھی کیا جاتا ہے، تو وہ عالم ملکوت بھی فرشتیاں دی سلطنت ہے، تو گویا انسان فرشتیاں دی سلطنت سے داخل ہوتا ہے جب اپنے دل سے جانا ہے، تو دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاندیاں جا رہے وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے، پوری کائنات انسان دے اندر ہے، وہ بڑا بڑا جہان ہے، اے جہان بالکل وہ دے مقابلے کچھ نہیں ہے، اے ظاہر دا جہان اس جہان وہ عالم ایسا عالم ملکوت ایسا عالم، تو انہیں قلم کیا گیا، وہی عالم مثال کیا گیا، انہیں لوہے محفوظ کرنا، تو جڑے لوگ اپنے دل کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ نور اگر اجاگر ہو جاتا ہے اور انہوں کی باطن کی نظر کھل جاتی ہے کہ پھر وہ لوہے محفوظ کو دیکھ رہے ہیں، اور لوہے محفوظ ایسی کتاب ہے کہ جتنے ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز موجود ہے، اور صورت موجود ہے، جو ہو چکا وہ بھی اس سے موجود ہے، تو ختم ہو گیا، آج تو پہلے کہ پتہ نہیں کی تھی اس جگہ سے سارے دیکھنے زمین سے پہلے اس تو پہلے کسی وقت پتہ نہیں کی ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا، لیکن اگر ایسے مقام نو عالم ملکوت عالم مساج لوہے محفوظ دیکھا جائے تو جو پہلے سی وہ بھی موجود ہوئے گا، اتنے وہ بھی نظر آئے گا، جو آنے والے وقت پتہ نہیں اتنی کی ہونا، آنے والے وقت جیسے کی ہوئے گا کچھ نہیں پتا ہے، وہ جو ہونا ہے وہ بھی اتنے موجود ہے، تو اللہ والے کی نظر لوہے محفوظ سے ہوتی ہے، جو ہو گیا ہوتا ہے وہ بھی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آج تو پہلے کی اتنے ہو گیا، جو ہو رہا ہے وہ بھی، جو آنے والے وقت ہونے والا ہوتا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، انہوں کی نظر لوہے محفوظ سے ہوتی ہے، عالم والا کچھ ہوتی ہے، تو وہ پھر جڑے تیسری روحانی شامل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے انوار تجلیات آنے شروع ہو جاتے ہیں مقام اعلیٰ علیین، تو وہ روحانیت اعلیٰ 3 قسم کی روحانیت ہے، تو وہ جڑی انوار تجلیات پیر آندھی اللہ تعالیٰ نے وہ پیر و مرشد کے ذریعے نہ وہ پیر و مرشد کے ذریعے آتے ہیں، کیونکہ ڈائریکٹ تعلق نبی دا اللہ دے ڈائریکٹ نبی دا تعلق اللہ دے نال ہے، دوسرے امت دے وچوں انساناں دے وچوں کسی دا ڈائریکٹ اللہ نال تعلق نہیں ہوندا، وہ نبی دے تھرو ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا نور ہے اللہ تعالیٰ دا کہ اتنے جبریل بے بس ہو جاتا، وہ جا کے کیا کہ سرکار میرا ہے مقام سدرۃ المنتہا، اس تو آگے ایک بار برابر بھی چلا گیا کہ میرے نوری پر چل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور نوری فرشتیاں کا سردار ہے، نوری فرشتیاں کا سردار ہے، فرشتے تعداد میں کوئی پتہ نہیں، کوئی بے شمار بے انتہا ہے اللہ تعالیٰ، وہ ساری گنتی چ نہیں آ سکتی، تو انہوں کا سردار ہے نوری فرشتیاں کا، اور ہر نبی کی خدمت حاضر ہوتا ہے، ہر نبی کا دیدار کیتا اللہ کا پیغام لیا، تو وہ نوری فرشتہ تجلیات انوار برداشت نہیں کر سکتا، جس طرح کے منگلا ٹائم
اتنے بجلی بنتی اتوں جا کرنٹ آ رہا اتوں کوئی کنیکشن نہیں لے سکتا 32,000 کے کوئی کنیکشن نہیں لے سکتا 11,000 چ نہیں لے سکتا وہ ٹرانسفارمر کے ذریعے وہ ٹرانسفر ہوتی آ رہی وہ کم ہوتی آ رہی تو پھر سارے کول آ کے 220 وولٹ وہ رہ جاتے ہیں تو اس ٹرانسفارمر تو اگے پھر اسی کنیکشن لا کے اپنا گھر روشن کر لیں اگر اتوں پچھوں کنیکشن کر لیا جائے تو ہر چیز اڑ جائے گی کوئی چیز ثابت نہیں رہے گی وخر موسیٰ صاحب موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو گئے وہ دور چل گیا تجلی پئی سوئی دے نکے تجلی پئی تے پہاڑ جل گیا تے موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو گئے کہتے ہیں کہ دیدار نہیں کر سکی موسیٰ علیہ السلام نہیں وہ دیدار ہی ہو رہا موسیٰ علیہ السلام کتنے سن پہاڑ دے سن تے پہاڑ جل گیا موسیٰ علیہ السلام سے نہ جلے آپ بے ہوش یعنی دنیا والے پاسوں بے ہوش ہو گئے ہوش کسی اور پاسے لگا ہوش ادھر گیا ہوا ہے ہوش اللہ کے دیدار سے میں آپ اس ویلے معراج ہو گیا آپ کو دور سے معراج ہوئی تو آپ نے جی دعا کی تھی رب آرے نہیں اللہ میں ویکھنا چاہنا لم ترانے نہیں ویکھ سکتا یہ آواز آندی سی نہیں ویکھ سکتا حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے ویکھیا معراج ہر نبی ہوئی کسی نے مچھلی کے پیٹ سے ہوئی کسی نے وارا دے تھلے ہوئی کسی نے کتنے ہوئی کسی نے کتنے ہوئی معراج سب نے ہوئی لیکن اپنے اپنے مرتبے مقام کے مطابق ہوئی اولیاء کرام نوں معراج ہوندی انہوں نے اپنے اپنے مرتبے کے مطابق تے مانو دی معراج نماز دے تو موسیٰ علیہ السلام کا دعا کرنا خاص ظاہر کرنا دعا کرنا رعالا ویکھنا اس مرتبے سے ویکھنا چاہتے جس مرتبے سے حضور پر سلام نہ ویکھنا اللہ تعالیٰ اس وہ مرتبہ انہوں واسطے خاص ہے اس مرتبے کوئی نہیں آ سکتا اس مرتبے سے کوئی نہیں دیکھ سکتا انہوں کی شان اللہ کا مرتبہ ہے پھر انہوں نے آپ کو اتنے دیدار کرایا معراج کرائی تو یہ آگے کہ وہ دور چل گیا تے نال بندے جڑے لے کے گئے تھے وہ سارے مر گئے تے پھر آپ نے دعا کی اللہ قوم میں جمع کا قوم وال کہ وہ میں کی جواب دیا گا کہ سارے بندے مارتے موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام دعا دے نال انہوں نے زندہ کر دیتا سنا آنیاں تو یہ ہے کہ دیدار جڑا ہے وہ کسی طریقے نال کنیکشن کرنٹ جڑا لگتا ہے وہ ٹرانسفارمر کے ذریعے لگتا ہے تو نبی کا ڈائریکٹ تعلق اللہ تعالیٰ دے نال ہوندا ہے کہ سارا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال تے اگے پھر بلکہ سارا اپنے پیر و مرشد نال اوندا تعلق اسی اپنے پیر و مرشد دے ہتھاں چ ہاتھ دتے ایک تعلق پیدا کیتا وا تاسمو بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو ہمارے سارے پیر و مرشد ماندا سی اے اللہ دی رسی سرکار مانتے کہ سانو سارے پیر و مرشد نے فرمایا جب پیار کیتا تے جس نے ہاتھ دے کے فرمایا گھٹ کے پڑھ لے فرمایا اے اللہ دی رسی اے مضبوطی نال پکڑنا اے چھڈنا نہ کیونکہ اے رسی اللہ تک پہنچاندی کہ تفرقیاں چ نہ پینا جھگڑیاں چ نہ پی جانا کتے وہماں چ نہ پی یہ مضبوطی نہ تھام لو اے رسی اللہ تک پہنچاندی یعنی کہ اسی اپنے ہاتھ اپنے پیر و مرشد دے ہاتھ دیتے انہوں نے اپنے پیر و مرشد اپنے ہاتھ انہوں نے اپنے پیر و مرشد دے ہاتھاں چ دیتے چلدے وہ ہاتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھاں چلے گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھوں اللہ تعالی ید اللہ فوق ایدیہم اے محبوب تیرا ہاتھ نہیں میرا تواڈے ہاتھاں دے اوتے میرا ہاتھ تو انہوں کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ قرار پایا تو گویا اللہ تک پہنچ گئی رسی تو اس رسی نے مضبوطی نہ تھام لو یعنی پیر مرشد نے رابطہ مضبوط رکھو انہوں نے تعلق مضبوط رکھو ایک تربیت کا عمل ہے تو پیر مرشد نے تمہاری تربیت کرنی تمہیں سمجھانا ہے یہ چیزاں تو ایک منزل طے کرانی خدا تک تو یہ ساری چیزاں نے تو ذکر جہاں ہے وہ بڑا ضروری ہے اور مراقبہ ضروری ہے ذکر کرنے تو بعد کوشش کرے بندہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو جلدی اس لیے کوئی خاص ٹائم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان رحمت آسمان دنیا کے تشریف یعنی اللہ تعالیٰ ایک سارے سمجھانے واسطے اللہ ہر جگہ موجود یہ کہ وہی رحمت پہلے آسمان تو وعدہ دے رہی ہوتی ہے وہی رحمت انسان نے قریب یہ سمجھانے واسطے کہ آسمان دنیا تو وعدہ آ رہی ہے تو اللہ سے سارے اندر بھی ہے اللہ سے ہر جگہ ہے تو گویا سمجھانے واسطے چیزاں نے کہ آسمان نے دنیا تو وہی رحمت آوازہ دینی کوئی بخشش منگن والا ہے کوئی کچھ بھی منگن والا ہے تو میری رحمت کا دروازہ کھلا ہے تو اس وقت اللہ کی رحمت قریب ہوئی یعنی وہ قبولیت کا ایک خاص ٹائم ہے تو اس لیے اگر سجد پڑھی جائے 2-4 نفر 2 پڑھ لو 4 6 8 10 12 تک ضرور پاسل زیادہ تر 8 نفر پڑھتے سن سجد دے اور بھی توفیق ہوئے قرآن میں پڑھو درشی پڑھو استغفار پڑھو جو بھی اور ذکر کرو مراقبہ کرو اور اپنے دل کی صفائی کرنے کی کوشش کی جائے انسان کرے
تو یہ چیزاں نے تو ذکر دے متعلق اگے بیان آئے گا ذکر دی اہمیت ذکر دا مختلف قسماں نے ذکر دیاں تو لہذا مراقبہ جڑا ہے یہ دے متعلق کئی بزرگ فرماندے نے کہ یہ کسی خاص موضوع نو مضمون ہو کسی کوئی ایک ٹارگٹ انسان رہتا ہے کوئی خاص توجہ کرنے واسطے تے او دے وچ جے اپنی توجہ مرکوز کر کے بیٹھ جائے تے اونوں مراقبہ کرنا کوئی انسان ایک ٹارگٹ بناتا ذہن دے وچ کہ میں مراقبہ کرنا گویا میں پیر مرشد کا تصور حاصل کرنا تصور کرنا تو ایک تصور کرنا ایک تصور کا حاصل ہو جانا تصور کرنا انسان خیال کرتا پیر مرشد کی صورت بناتا ہے دل دے وچ دیکھدا پیر مرشد نوں بیٹھا تو ایک ایک انہوں پھر نظر آنا شروع ہو گیا گویا انہوں تصور حاصل ہو گیا تصور شہر کہ جدو انہوں پورا اس طرح ہو جائے جی اسلام نے سامنے بیٹھے اب اللہ کرے جدو یہ مقام حاصل ہو جائے جس طرح بھی سارے اللہ کرے حاصل ہوئے تو اس وقت پھر جس طرح اسی سامنے بیٹھے ہیں تو گلاں کر سکتے ہیں سوال جواب کر سکتے ہیں اس طرح پھر کیفیت نوعیت ہوئے گی کہ کتنے بھی انسان بیٹھا تصور شہر کیتا ہے تو اپنے پیر مرشد نال گل بات کر سکتے ہیں کسی مزار شریف تے گیا ہے تو انہوں نے رابطہ کر کے انہوں نے گل بات کر سکتے ہیں تو کوئی بھی چیز پوچھنی تو پوچھ سکتا ہے خواب چ دیدار ہونا وہ ہے کہ وہ انسان کی اپنی مرضی نہیں ہے اپنے کچھ سوال نہیں پوچھ سکتا تو یہ انسان اس طرح جس طرح سامنے ہو جاتا ہے ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے تو وہ مراقبہ جو ہے نا یہ اتنا ضروری ہے کہ یہ جتنا بھی ٹائم دیتا جائے جیسا کہ انسان آسانی کا اپنے آپ کو ٹائم دینا چاہیے ہر چیز کو یکسو ہو کے بیٹھ جائے خیالات کو کنٹرول کرنا نہ جڑا نہ مراقبہ تو وہ مراقبہ جڑا ہے یہ رویت باری تعالیٰ دا اللہ تعالیٰ نے دیکھنا دا جس طرح دی شریف چاہتا ہے کہ تسی انج بات کرو جی میں اللہ نے دیکھنا تو مقام مشاہدہ تو یہ بھی ایک مراقبہ معیت ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے نال ہے تعالیٰ نال ہے نا تو یہ بھی ایک مراقبہ ہے کہ سارے خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے معیت حاصل ہے اللہ تعالیٰ کا ساتھ حاصل ہے اللہ تعالیٰ میرے نال ہے تو ایک پھر وہ یہ تصور جمائے اپنا کہ اللہ تعالیٰ میں نے دیکھ رہا میں وہ نہیں دیکھ رہا دیکھ سکتا اللہ تعالیٰ میں نے دیکھ رہا تو ایک مراقبہ رویت ہے ایک مراقبہ مائیت ہے ایک مراقبہ فنائیت ہے کہ کل من علیہ فان ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے میں بھی فنا ہو جانا ہے میرے ارادیاں نے فنا ہو جانا ہے میری خواہشات نے فنا ہو جانا ہے کائنات نے فنا ہو جانا ہے یب کا وجہ ربے کا ذل جلال تو اللہ تعالیٰ دی ذات باقی رہن والی ہے سب کچھ فنا ہونا ہے تو جہی چیز فنا ہو جانی وہ حیثیت ہی ہے وہ کوئی حیثیت نہیں ساری نظر سے اسی بہت کچھ سمجھ بیٹھے ہیں لیکن جہی چیز فنائی ہے تو وہ حیثیت کچھ بھی نہیں ہے باقی رہن والی ذات اللہ تعالیٰ دی ہے تو یہ چیز ہے کہ انسان یہ چیز اپنے اندر پیدا کر لے تو یہ بہت فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ دا جہاں وہ نور حاصل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دی ذات دا دی معرفت حاصل ہوتی ہے اور حقیقت تک انسان اس ذریعے پہنچ جاتا ہے تو سارا چینل پیر صوفی محمد سرور ایوبی قادری چشتی کے نام سے یوٹیوب کا چینل ہے تو یہ چینل سبسکرائب کرو بیل دے بٹن دباؤ اور یہ بیانات جڑے چل رہے ہیں بڑے اہم نے بڑے ضروری نے سمجھنے والے نے اور اگے دوستوں نے شیئر کرو اور چینل کو سبسکرائب کراؤ دوستوں کے کولوں تاکہ یہ سارے بیان زیادہ زیادہ لوگ سن سکن اور ہو سکتا ہے کہ تھوڑی ایک کوشش ہو کوئی آدمی سن کے وہ عمل پیدا ہو جائے تو وہ خدا کا قرب حاصل کر جائے تو وہ ایسے مقام سے پہنچ جائے جس مقام سے اسی نہ پہنچ سکیے تو وہی ساری نجات کا ذریعہ بن جائے ساری بخشی کا ذریعہ بن جائے تو اس واسطے یہ چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کی ذمہ داری لگا کے گئے ہیں کہ بلغ عنی ولو آیا آخری خطبے دے وچ ارشاد فرمایا کہ جڑے تسی ایتھے موجود ہو تانوں میں اللہ دا پیغام پہنچا دیتا ہے سب نے اقرار کیتا ہے بالکل پہنچا دیتا ہے فرمایا ہن تسی میری طرفوں کے پہنچاؤ جڑے ایتھے موجود نہیں ہے انہاں تک پہنچاؤ ایک بھی ایت اگر کسی تک پہنچی ایک بھی ایت کسی نوں آندی ایک بھی ایت دا پتہ ہے وہ بھی اگے دوسرے تک پہنچائے تو سارے صالحین سلف صالحین سارے بزرگاں نے اس چیز سے عمل کیتا تو یہ چیزاں سارے تک پہنچ گئیاں
تو ہن سارے کول آئی ہے ساری ذمہ داری ہے کہ اسی اس چیز نو ذمہ داری نو نبھائیے اس تے اودے تے عمل پیرا ہوئیے اور آن والی نسلاں تک یہ چیز اسی طریقے نال یہ پہنچے گی تو اس طریقے نال یہ چیزاں نو شیئر کرو بار بار سنو ان چیزاں نو بیان آ جڑے پہلے آئے نے انہاں سنتے رہو تو بڑا ضروری معاملہ چیزاں ہیں کما لینا البلاغ المبین صلی اللہ علیہ